کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ ورلڈ میپ آن اے میگنیٹک وال، یہ سیگمنٹ کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل جب اس سیگمنٹ کی باری آئے گی تب آپ کو بتائیں گے۔ بزرگوں کے عقیدے بھی جانتے ہیں، قرآنی صورتوں کا تعارف بھی سنتے ہیں، کبھی کوئی دعا بھی یاد کرتے ہیں، اور سوک سینس بھی سکھاتے ہیں، اور مینرز بھی ہم آپ کو سکھاتے ہیں، اور یہ سب پروگرام بچوں کی شام میں ہوتا ہے۔ تو آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں روزانہ ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں، اور آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے ذوالنورین یہ لقب کن صحابی کا ہے؟ ذوالنورین یہ لقب کن صحابی کا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہم نے کر لیا۔ اب بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام بچوں کی شام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا منظرہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کی، اور آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے ذو النورین یعنی دو نور والے یہ لقب کن صحابی کا ہے؟ ذو النورین یعنی دو نور والے یہ لقب کن صحابی کا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے،
تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے ہم چھوڑ کر سے در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کر سے در کو جائے تو کہاں جائے کہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے کہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ حسن بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ کے گھر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا اولیاء کا نظریہ
سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی نظریہ طور کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم روزانہ ایک کہانی سنتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کہانی، اور کہانی سیگمنٹ میں آج ہم جو سنیں گے وہ ہے ایک گلہری کی کہانی۔ کس کی کہانی؟ گلہری کی کہانی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے گلہری کی کہانی۔ یہ گلہری جنگل میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت سارے درختوں کے درمیان میں رہتی تھی۔ یہ گلہری کہاں رہتی تھی؟ جنگل میں بہت سارے درختوں کے درمیان میں رہتی تھی۔ اس کا اصل نام تو گلہری تھا، مگر سب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے پنکی پکارتے تھے۔ کیا پکارتے تھے؟ پنکی۔ جی، پنکی کو گھومنے کا بہت شوق تھا اور اسے جب بھی موقع ملتا تو وہ فوراً گھر سے باہر نکل جاتی اور جنگل میں گھومتی رہتی۔ اس کی عادت کی وجہ سے اس کے پیرنٹس پریشان تھے۔ اس کی عادت کی وجہ سے اس کے پیرنٹس پریشان تھے۔ جی بچوں، ایک دن اس کی امی یعنی پنکی کی امی نے گھر سے باہر جانے لگی اور جاتے وقت پنکی کو بلا کر انہوں نے سختی سے سمجھایا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں لگ رہا، تم گھر میں ہی رہنا، باہر نہیں جانا۔ یہ کہہ کر پنکی کی امی چلی گئیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پنکی نے اپنی امی کی بات بھلا دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گھر سے باہر کا موسم کافی تبدیل ہو رہا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی، جبکہ کالے بادل بھی آہستہ آہستہ پورے آسمان کو کور کرتے آ رہے تھے۔ لیکن پنکی ان سب باتوں سے نظر انداز اپنی ہی مستیوں میں مگن جنگل میں اندر ہی اندر کھیل کود کیے اور آگے بڑھی جا رہی تھی۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا، کالے بادلوں نے پانی برسانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اب پنکی کو بھی فکر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس دوران وہ جنگل کے بیچ میں پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، گھر واپسی کے سفر میں اندھیرا بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب واپسی ریویژن کرتے ہیں کہ یہاں تک تو پڑھ لیا کہ دکھائی نہیں۔ جی، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بچے یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کہانی سنائیں گے، مطلب کچھ سے سوالات ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پنکی نام کس کا تھا؟ پنکی کس کا نام تھا؟ مائک ہے یہاں پہ؟ ادھر ہے؟ جی بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ گلہری کا۔ کس کا؟ گلہری کا۔ گلہری کا۔ اچھا یہ بتائیں کہ گلہری کا نام پنکی کیوں پڑا، یعنی لوگ اسے پنکی کیوں کہنے لگے؟ آپ کے برابر ہے، اس سائڈ۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اچھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام گلہری تھا، پنکی تھا۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب اس کی امی گھر سے باہر جانے لگی تو اس کو کچھ نصیحت کی تھی، وہ کیا نصیحت تھی؟ چلیں اس طرف دیں، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ جی، گلہری کی ماں نے کہا تھا کہ نا تم نا گھر میں ہی رہنا، باہر نہیں جانا، باہر موسم بہت خراب ہے۔ وہ سختی سے کہا تھا۔ سختی سے کہا تھا، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا اس نے بات مانی تھی اپنی امی کی؟ نہیں۔ اچھا اب کوئی اور بچہ جواب دے گا کیوں بات نہیں مانی تھی، اس نے پھر کیا کیا یہ بتائیں۔ چلیں یحییٰ بھائی آپ بتائیں۔ اس نے اپنی امی کی بات نہیں سنی اور جب اس کی امی چلی گئی تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد باہر نکل گئی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی امی نے منع کیا تھا اور اس نے اپنی امی کی بات بھلا دی اور وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پنکی کن باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی؟ کن باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی؟ جی، اپنی امی کی باتوں کو نظر انداز کر۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ جی ریحان۔ جنگل کے بیچوں بیچ۔ جنگل کے بیچوں بیچ۔ اچھا یہ بتائیں اب تک کہانی میں وہ گھر واپس آ چکی تھی؟ اب تک جو ہم نے کہانی سنی نہیں آئی تھی؟ چلیں
اچھا یہ بتائیں کہ کیوں نہیں آئی تھی؟ جی عبدالحسیب بھائی کو دیں. وہ گھر آنے لگی تو راستے میں اندھیرا تھا تو وہ نہیں آ سکی. وہ نہیں آ سکی. جی ہاں، تیز بارش، تیز ہوا اور کالے بادلوں کی وجہ سے وہ ابھی تک گھر نہیں آ پائی تھی، اور اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. چلیں آگے سنتے ہیں. گھر واپسی کے سفر میں اندھیرا بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. تیز بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور کیچڑ بھی زیادہ تھا کہ پنکی کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ دھڑم سے کیچڑ میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا خوبصورت رنگ اور اسکن بری طرح گندا ہو گیا، جبکہ چوٹیں بھی لگیں. اسی وقت پنکی کو اپنی امی کی نصیحت یاد آ گئی. کس طرح اس نے اپنے بڑوں کا کہنا نہ مان کر اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالا. اس کے بعد بچوں وہ اپنے گھر بہت مشکل سے پہنچی. تو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ دھڑم سے وہ کیچڑ میں کیوں گر گئی تھی؟ عبدالحسیب کے چلیں ان کو دیں. اس کا پاؤں سلپ ہو گیا تھا. کہاں پر سلپ ہوا تھا؟ پانی میں. پانی میں؟ کس کے پانی میں؟ بارش کے پانی میں. ماشاءاللہ. بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا تھا اور اس میں ہی اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ گر گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں کیا اس کو چوٹیں لگی تھی؟ عبدالحسیب بھائی کے بالکل برابر والے بلو شرٹ میں. جی اس کو چوٹ لگی تھی. اس کو چوٹیں لگی تھی. اچھا جب وہ کیچڑ میں گر گئی اور پھر چوٹیں بھی لگ گئیں تو اس کو کیا بات یاد آ رہی تھی؟ اب کون بتائے گا؟ جی اسے اپنی امی کی بات یاد آ رہی تھی کہ میری امی نے مجھ سے کیا کہا تھا. بات یاد آ رہی تھی یا نصیحت؟ نصیحت. اس نصیحت سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہ جانور گلہری تھی جس نے اپنی امی کی بات نہیں مانی اور پھر نقصان اٹھایا کہ اس کا حسن بھی برباد ہو گیا اور وہ کیچڑ میں بھی گر گئی اور پھر اس کو چوٹیں بھی لگ گئیں. اچھا یہ کہ اب اگر ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں کہ باہر نہیں جاؤ تو کیوں کہتے ہیں؟ چوٹیں لگ جائیں گی. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ باہر اس لیے نہیں جاؤ کیونکہ تمہیں کوئی پکڑ کے بھی لے جا سکتا ہے یا تمہارا پاؤں سلپ ہو کے تمہارے منہ پہ چوٹیں بھی آ سکتی ہیں. اچھا یہ ہے کہ باہر اجنبی ہیں، خطرہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کھیل کود کے دوران آپ کو لگ بھی سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے فائدے کے لیے بھی کہتے ہیں کبھی ہمیں ایسی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو ان کو نہیں پتہ ہوتی. تو پیارے بچوں ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھے گا کہ جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ باہر جائیں. یہ ہم نے کچھ دنوں پہلے سیوک سائنس میں بھی دیکھا تھا، اور ہم نے آپ کو یہ ایک سیگمنٹ تھا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، اس میں ہم نے کچھ دنوں پہلے یہ سیگمنٹ شامل کیا تھا. اس میں بھی ہم نے آپ کو یہ باتیں سکھائی تھی کہ ہمیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے، کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے. تو پیارے بچوں اور خدمتی چاہیے ناظرین، ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے بڑوں کا خصوصاً کہنا ماننا ہے. تو پیارے بچوں اور خدمتی چاہیے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سب سیکھنے کو ملا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام فاطمہ بی بی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیس منڈی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، مگر جب بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو عنہ کہتے ہیں، انہا نہیں کہتے ہیں. جی نیکسٹ کال. جی تو میں 6 سال کی ہے، میں دار مدینہ کی کیجی کلاس میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب؟ جی نیکسٹ کال. میرا نام رابع رفیق ہے، میں لاہور سے بول رہی ہوں.
मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान का लक़ब है। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कुलसुम अत्तारिया है, मैं मस्कत से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है ज़ुन्नूरैन लक़ब के सहाबी का नाम है उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी के नाज़रीन, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन अ मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। जी, वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। देखते हैं ध्यान भाई, आज हमें किन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में बताएंगे। जी चलें, यहाँ से किसी को खड़ा करना है तो आप आ जाएं, ब्लू शेड वाले। जी थोड़ा सा पीछे हो गए। आपने मैग्नेट उठा लिया ना, तो मैग्नेट थ्रो करना है। जिस शहर पर आया तो उस शहर पर इंशाल्लाह उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में सुनेंगे जिनका उधर मज़ार है। जी चलें। जी काज़मिया। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम काज़मिया में एक मशहूर बुजुर्ग हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक मशहूर बात सुनेंगे। चलें इनका तारुफ भी सुनते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मकाम अबुआ जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान वाक़ है, सफ़र की 17 तारीख 128 हिजरी को पैदा हुए। आपका नाम मूसा और कुनियत अबुल हसन और अबू इब्राहिम है, और आपके अलक़ाबात साबिर, सालिह, अमीन है, जबकि मशहूर लक़ब काज़िम है। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे भी हैं। आप रातों में इबादत करते और दिन में रोज़ा रखते थे। आप अल्लाह पाक के ऐसे नेक बंदे थे कि लोग आपके वसीले से दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं और उनकी हाजतों को पूरी फरमा देता। आप ज़रूरतमंदों को ढूंढकर उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे रात के वक्त इस तरह पहुँचाते कि उन्हें ख़बर तक ना होती। आपको 55 साल की उम्र में बादशाह के हुक्म पर खजूर में जहर मिलाकर दिया गया। खजूर खाकर आपने इरशाद फरमाया, मुझे दुश्मनों ने जहर दिया है, 3 दिन के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। आपने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ, और सफ़र की 25 तारीख 183 हिजरी को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। आपका मज़ार बगदाद शरीफ के नॉर्थन इलाके काज़मिया में है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उसके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आज हमने किन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में सुना? जी बताएं। अब्दुल रशीद भाई को माइक दें ज़रा। हज़रत काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, ये तो काज़मिया शहर में इनका मज़ार है। किन के बारे में सुना ये बताएं। आप लोग गौर से नहीं सुनते हैं, इसका मतलब यही है। अब रिहान भाई आपने तो सेगमेंट किया, आपको तो पता होगा माशाअल्लाह। जी हम ये बार बार इसीलिए दोहराते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक मरतबा फिर कुछ मेन पॉइंट्स में बता देता हूँ, जैसा कि रिहान भाई ने बताया। आज हमने जिन बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह यानी जिन हस्ती के बारे में सुना, हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह की ताला अलैह हैं। आपका नाम मूसा और कुनियत अबुल हसन और अबू इब्राहिम है। कौन बताएगा अब कुनियत क्या है? जी अब्दुल रशीद। अब कुनियत हसन। अब बताएं। अबुल हुसैन। अबुल हुसैन। आपने बताया कि अब हसन और इन्होंने बताया अबुल हुसैन। अब आप बताएं। जी हसन हुसैन। हसन हुसैन नहीं, ये गलतियां आप करते हैं और आप गौर से नहीं सुनते। अब मैं बताता हूँ। आपका नाम मूसा और कुनियत अबुल हसन और अबू इब्राहिम है। अबुल हसन और अबुल इब्राहिम, अबू इब्राहिम है, और आपके अलकाबात साबिर, सालिह, अमीन है, जबकि मशहूर लक़ब काज़िम है। अब कौन बताएगा कि कुनियत क्या है? जी अब्दुल नसीब भैया, अब आप बताएं। चलें देखते हैं।
ابو الحسن. چلیں ابو الحسن. دوسری کنیت کون بتائے گا؟ جی عائشہ بھائی. ابو ابراہیم. ابو ابراہیم. ماشاء اللہ دونوں جوابات درست ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ آپ رحمت اللہ کی تعالی علیہ کو کس عمر میں بادشاہ کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا تھا؟ کس عمر میں؟ جی 55 سال. 55. جی 55 سال کی عمر میں. ماشاء اللہ آپ دونوں نے بالکل صحیح جواب دیا اور آپ دونوں کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کھجور کھا کر کیا ارشاد فرمایا؟ جی عادل بھائی. دشمنوں نے مجھے کھجور میں زہر ملا کے دیا ہے, میں 3 دن بعد میں انتقال فرما جاؤں. 3 دن بعد میرا انتقال ہو جائے گا, اور ماشاء اللہ اور ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جیسا فرمایا تھا وہ درست فرمایا تھا؟ کون بتائے گا؟ جی عبدالحسیب بھائی کے برابر والے. جی ہاں انہوں نے صحیح فرمایا تھا, اور آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. اور سفر کی 25 تاریخ یا اور 183 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقہ ہماری بے حساب مغفرت ہو. اور جہان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, اور اللہ پاک آپ کو ان بزرگ رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی سیرت سے بھی آپ کو کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب دیکھ کے ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے عثمان غنی جنتی. ماشاء اللہ اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام عثمان احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج نعرے لگواؤں گا, ہر صحابی نبی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی نبی جنتی. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے, حسین بھی والدین نبی ہے, معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی. پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین, یہ تھی کچھ کالز جو ہم نے ہمارے پروگرام بچوں کے شامل کی. آج کا سوال یہ کہ بتائیے ذوالنورین یعنی 2 نور والے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے مینرز. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں, سیگمنٹ مینر کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری. پیارے بچوں, جب کبھی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے جو اچھی نہ ہو تو پہلے اس بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کر لینی چاہیے, اور ایسے ہی کسی کے بارے میں برا خیال ذہن میں نہیں لانا چاہیے. پیارے بچوں, شیطان بہت چلاک ہے,
وہ کبھی کسی کو لوگوں میں برا بنانے کے لیے کسی بھی انسان کے ذریعے کوئی بری بات پھیلا دیتا ہے اور پھر سب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پر یقین بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک بچے بکر کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے خالد کے بیگ سے پینسل چرا لی ہے، اور جس نے بیگ سے پینسل نکالتے دیکھا اسی نے شیطان کی باتوں میں آ کر سب کو یہ بتایا کہ بکر نے خالد کی پینسل چرائی ہے، حالانکہ بات یہ تھی کہ خالد نے بکر سے پینسل لی تھی۔ اب بکر خالد کی پرمیشن کے ساتھ ہی اس کے بیگ سے اپنی پینسل لے رہا تھا، جبکہ جس نے کرتے دیکھا اس نے بری سوچ کے ساتھ غلط بات سب کو بتائی، اور پھر جس نے بھی اس کو سچ سمجھا وہ بلا وجہ بکر کے بارے میں بری بات سوچنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب کبھی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ چلے تو سب سے پہلے ہمیں سچ بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی کسی کے کہنے پر کسی کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، سیگمنٹ تھا مینرز، اور مینرز سیگمنٹ میں ماشاءاللہ فضیل بھائی ہمارے ساتھ تھے، اور فضیل بھائی نے ہمیں بہت پیاری بات سمجھائی کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو پہلے اس کو کنفرم کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ہمیں جب بھی کوئی بات پتہ چلے تو اس سے پہلے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے۔ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے جو آج کا سوال ہے وہ ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے ذوالنورین یعنی دو نور والے یہ لقب کن صحابی کا ہے؟ اور اس کا جواب ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جنہوں نے کال کی پیارے بچوں ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور ان سب کا جواب بالکل درست ہے۔ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ایک مرتبہ جواب دوبارہ سن لیں۔ آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے ذوالنورین یعنی دو نور والے یہ لقب کن صحابی کا ہے؟ اور جواب ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام بھی اور اس کے علاوہ دیگر پروگرام جو کڈز مدنی چینل پر آتے ہیں وہ سب اس پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پروگرام مس ہو جائے تو آپ اس پروگرام کو اس یوٹیوب چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں کڈز مدرسہ چینل کے نام سے، آپ جا کے ان کو لائک اور فالو بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔